السلام علیکم ویورز، دریل آسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ کیسی ہیں آپ سب؟ بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹڈ۔ آج میں قبلہ و کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رہنمائے اولیاء ماہ روحانی نکات کی 19th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ابدال سے شروع کرتے ہیں۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک مقام ہے جو اللہ کے مقبول بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسا ولی جس کی دعا کی برکت اور تصرف سے تقدیر بدل جائے ابدال کہلاتا ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال کو مختلف معاملات میں تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس درجہ پر مختلف ادوار میں مختلف تعداد میں اولیاء اللہ فائز ہوتے ہیں۔ کلندر کی تعریف آپ سرکار نے کچھ اس طرح سے فرمائی کہ کلندر کا مقام و مرتبہ ابدال سے بہت بلند ہوتا ہے۔ کلندر ہر دور میں 3 ہوتے ہیں، 2 مرد اور 1 عورت، یعنی آدھی کلندر کو طریقت اور حقیقت کے فیض سے وافر مقدار میں حصہ ملا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کلندر پر مستی کا بہت زیادہ غلبہ رہتا ہے۔ اسی کیفیت یعنی جو مستی کی کیفیت کی وجہ سے ضروری نہیں کہ کلندر باشرابی ہو۔ عام درویشوں کی نسبت کلندر کی توجہ بہت تیز ہوتی ہے۔ کلندر ایسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خاص معاملات میں تصرف کا اختیار بھی عطا ہوتا ہے۔ انہی اختیارات کی بدولت وہ آنے واحد میں کسی کی بھی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے قطب وقت۔ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب کا مقام و مرتبہ صرف غوث سے نیچے ہوتا ہے۔ قطب کے فرائض اور اختیارات میں عالم کا نظام چلانا بھی شامل ہوتا ہے۔ مختلف ادوار میں اقطاب کی تعداد مختلف رہی ہے۔ سابقہ ادوار میں ضرورت و حالات کے پیش نظر اور روحانی نظام کی تبدیلی کے باعث ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ملکوں، شہروں اور علاقوں کی سطح پر بھی قطب بنائے گئے، جبکہ دور حاضر میں اقطاب کی تعداد صرف 4 ہے، جن میں سے 3 سب سے خاص ہیں جو قطب کہلاتے ہیں، اور ایک ان میں سے بھی خاص الخاص ہے، وہ ان سب کا سردار ہے، وہ بیک وقت قطب بھی ہے اور غوث بھی۔ ایسے قطب کے لیے مختلف ادوار میں صوفیہ کرام نے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ کسی نے اسے قطب الاقطاب کا نام دیا ہے تو کسی نے اس قسم کی قطبیت کو قطبیت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا ہے، اور کبھی اسے ہی غوث کا نام بھی دیا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ وقت کا قطب مکمل محبوب سبحانی بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے محبوبیت سے ابھی صرف حصہ ہی عطا ہوا ہو۔ نوٹ: ایک غلط فہمی کا قبلہ لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ازالہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہاں محبوب سبحانی کے ساتھ مکمل کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے پیر صاحبان اور سالکین ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ یہ کہ ان میں سے جب کبھی کسی کو کوئی مقام و مرتبہ یعنی قطبیت و غوثیت اور محبوبیت وغیرہ عطا ہونے کی بشارت ملے اور پھر اس مقام کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید انہیں اس مقام و مرتبہ پر فائز کر دیا گیا اور انہیں مکمل طور پر وہ مقام اور اس کے اختیارات مل گئے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر وہ اپنے نام کے ساتھ یہ القابات بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو محبوبیت کے فیض سے کچھ حصہ مل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو محبوب سبحانی، اور اگر کسی کو مقام قطبیت و غوثیت کا فیض عطا ہونا شروع ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو قطب یا غوث وقت لکھنا اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والے ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں مکمل طور پر وہ مقام اور اس کے اختیارات نہیں ملے ہوتے، بلکہ ابھی تو صرف اس مقام خاص کے لیے چناؤ ہو کر اس مقام کا فیض ملنا شروع ہوا ہوتا ہے۔ پھر کافی عرصہ یعنی مہینوں یا سالوں معاملات چلتے ہیں، مختلف مراحل یعنی آزمائش وغیرہ سے گزارا جاتا ہے، اور جب وہ ہر طرح سے کامیابی حاصل کر لے تو بالآخر تمام مراحل کی تکمیل کے بعد اسے مکمل اختیارات سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے میڈیکل کے کسی طالب علم کا ڈاکٹر بننے کے لیے چناؤ بہت پہلے ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹری کے شعبہ میں قدم بھی رکھ لیتا ہے۔ بغرض تربیت اس سے وقتاً فوقتاً کام یعنی مریضوں کے علاج کا کام یعنی پریکٹیکل بھی لیا جاتا ہے، لیکن مکمل ڈاکٹر تو وہ مزید تعلیم اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے ہی بنے گا، اور تب ہی وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہوگا۔
جب کسی درویش کو کوئی مقام مکمل طور پر عطا کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے خلعت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس مقام پر فائز کر دیا گیا۔ قبلہ و کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ غوث وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 1,24,000 اولیاء کرام میں غوث کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ غوث صرف ایک ہوتا ہے، عام طور پر انہیں 4 اقدام میں سے ترقی پانے والا غوث بنتا ہے، جو بیک وقت غوث بھی ہوتا ہے اور کتب بھی۔ جب کسی درویش کو مقام غوثیت پر فائز کر دیا جاتا ہے تو اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلعت عطا ہوتی ہے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پر اسے غوثیت کا تاج پہنا کر روئے زمین کے تمام بڑے اولیاء کرام میں اس کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام اس اعلان کو تسلیم کرتے ہیں۔ غوث کا باطنی آستانہ سدرۃ المنتہا یعنی 7واں آسمان ہوتا ہے۔ مقام غوثیت عطا ہو جانے کے بعد غوث توجہ کرے یا نہ کرے، روئے زمین کی ہر چیز یعنی معاملات خود بخود ہی اس کے حضور پیش ہوتی ہے۔ احکام الہی تمام اولیاء کرام میں سب سے پہلے غوث یعنی 7ویں آسمان پر اترتے ہیں، پھر اس سے نیچے درجہ کے اولیاء کرام یعنی 6 آسمان پر، پھر بالترتیب تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے روئے زمین پر نفاذ پاتے ہیں۔ نیکسٹ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے غوث الاغیاث کے بارے میں فرمایا کہ ایسا غوث جسے چند دوسرے گزرے ہوئے یا آئندہ آنے والے اغیاث میں بزرگی و برتری حاصل ہو جائے تو وہ مقام غوثیت سے ترقی پا کر غوث الاغیاث کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر قطب وقت اور غوث کے چناؤ کے لیے اس کی نظر یا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ غوث اعظم، اس کے بارے میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند غوث الاغیاث میں سے جو زیادہ بزرگی و فضیلت حاصل کر لے وہ غوث اعظم بن جاتا ہے۔ اب تک صرف چند ہی غوث اعظم گزرے ہیں۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام غوث اعظم کے سردار ہیں۔ اس سے پہلے میں بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں غوث اعظم بھی گزرے ہیں۔ میرے علم میں بھی یہ بات اس وقت آئی جب ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی طور پر اپنی زیارت ببرکت سے نوازتے ہوئے مجھے اس کی تفصیل سمجھائی اور ارشاد فرمایا، غوث ہوتا ہے، غوث الاغیاث ہوتا ہے اور غوث اعظم بھی ہوتا ہے۔ میں نے حیرت سے عرض کی، حضور غوث اعظم تو صرف آپ کی ذات ہی ہے اور ہم نے تو آج تک کسی اور کے لیے یہ لقب نہیں سنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں غوث الاعظم یعنی تمام غوث اعظم پر فوقیت رکھنے والا ہوں اور غوث اعظم میری منظوری اور وسیلہ سے بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کا مشاہدہ بھی کروایا۔ غوث الاعظم، غوث الاعظم صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکت ہی ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نہ کوئی غوث الاعظم ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا، خواہ کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھنے والا اور کسی بھی مقام و مرتبہ کا حامل درویش ہو۔ مقام فقر کی منظوری کے لیے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی منظوری اور وسیلہ ضروری ہے۔ آپ سرکار تمام سلاسل کے فقراء کو کامل اور واصل کرنے والے ہیں۔ اب آتا ہے نیکسٹ مرشد۔ مرشد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے اور قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کی باطنی حالت یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہراً تو بشر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی روح تمام علائشوں سے پاک ہو کر مکمل نور بن چکی ہوتی ہے، اور وہ عالم باطن میں نور یعنی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض وصول کر کے ظاہر میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کو وہ نور تقسیم کرتا ہے۔ مرشد کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مرشد کامل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرید کی انتہا جس جگہ پر ہے وہ مرشد کامل کا حجاب ہے۔ مرید چاہتا ہے کہ کرامات وغیرہ حاصل کرے جبکہ کامل چاہتا ہے کہ کرامات عطا کرنے والے کو پا لے۔ مقام فنافی شیخ میں ترقی کرتے کرتے سالک ایک خاص مقام پر پہنچ کر کاملیت حاصل کر لیتا ہے اور مرشد کامل بن جاتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیخ یعنی مرشد اکمل خود ہی سالک کی فنافی شیخ میں تربیت مکمل کر کے کاملیت عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ مقام فنافی شیخ میں سالک کی تربیت مکمل کر کے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر وہاں مقام فنافی رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ تربیت فرما کر اسے کاملیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کاملیت عطا ہو جانے کی نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے، ان کی بارگاہ میں جانے کی منظوری ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ خانہ کعبہ شریف بھی باطنی طور پر آ کر مرشد کامل کا طواف کرتا ہے اور اس سے فیض و برکات حاصل کرتا ہے۔ مرشد کامل کی ہو بہو شکل اور آواز میں شیطان نہیں آ سکتا۔ جو کوئی مرشد کامل کی عقیدت و محبت سے زیارت کرتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ باطنی طور پر بیعت کی اجازت بھی انہی اولیاء کاملین کو ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ جس پر بھی توجہ کرے اسے فیض ملنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن اب کاملیت کی مہریں لگنے کے بعد ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مخلوق کو خود بخود نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی عقیدت و محبت سے کامل مرشد کی زیارت کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے باطنی خزانوں میں سے حصہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس بارگاہ سے منظوری کی نشانی یہ ہے کہ مرشد کامل اور اس سے عقیدت و محبت کرنے والے خواہ کہیں بھی ہوں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور پیر و مرشد ان کی خود دستگیری فرماتے ہیں۔ مرشد کامل سے خود بخود فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں اور اس سے ایسی روشنی اور فیض جاری ہو جاتا ہے کہ خواہ وہ کسی کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے، توجہ کرے یا نہ کرے، فیض خود بخود ہی عقیدت و محبت کرنے اور فیض لینے والوں کی طرف جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرشد کامل یعنی اولیاء کاملین کی استعمال شدہ چیزوں اور کپڑوں میں بھی یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی عقیدت و محبت سے انہیں چومے اور سر آنکھوں سے لگائے تو فیض حاصل کر سکتا ہے، اور اولیاء کاملین کے قدم جس زمین پر پڑ جائیں اس جگہ پر بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ مرشد کامل شریعت کی روح سے گزر کر طریقت کا فیض پا رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کامل کو شریعت کی مکمل ولایت عطا ہوتی ہے اور طریقت کے فیض سے بھی وافر مقدار میں حصہ مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی طریقت کی تو مکمل ولایت حاصل ہوتی ہے اور شریعت کے فیض سے بھی وافر مقدار میں حصہ مل رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرشد کامل کو شریعت اور طریقت کی مکمل ولایتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے مرشد مکمل۔ تو قبلہ و کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ مرشد کامل اس مقام یعنی راستے پر ترقی کرتے کرتے جب انتہا کو پہنچتا ہے تو مرشد مکمل بن جاتا ہے۔ جس مرشد کامل کو ایک ولایت مکمل عطا ہوتی ہے اور دوسری سے حصہ مل رہا ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچ کر اس کو دونوں ولایتیں یعنی شریعت و طریقت کی مکمل طور پر عطا ہو جاتی ہیں، اور جس مرشد کامل کو پہلے ہی شریعت و طریقت کی دونوں ولایتیں عطا ہوں، اسے حقیقت کے فیض سے بھی حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرشد مکمل کو تینوں ولایتیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں وہ مقام فنا فی اللہ میں ہوتا ہے۔ مرشد مکمل کے فیض کی نوعیت یہ ہو جاتی ہے کہ پہلے تو اس کے فیض کا دائرہ کار صرف اپنے سلسلہ کے عقیدت مند و مریدین تک ہی محدود ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی عقیدت مند اس سے محبت کرتا ہے فیض خود بخود اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مقام فنا فی اللہ میں ہونے یعنی مرشد مکمل بن جانے کی وجہ سے اسے اللہ کی صفات میں سے بھی فیض ملتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے اپنی صفات کا اظہار فرماتا ہے، اس سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے اور اس کا فیض تمام انسانیت کے لیے عام ہو جاتا ہے، اور وہ تمام سلاسل کے عقیدت مند اور سالکین کو بھی نواز سکتا ہے، ان کی بھی ترقی کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب و مخلوق بھی اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے مرشد اکمل۔
مرشد مکمل پر دن رات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش ہوتی رہتی ہے، مقامات میں ترقی اور باطنی خزانوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب مرشد مکمل ترقی کرتے کرتے مرشد اکمل بن جاتا ہے۔ مرشد اکمل بن کر نہ صرف یہ کہ اسے تینوں ولایتیں بھی مکمل طور پر عطا ہو جاتی ہیں، بلکہ اب وہ خود جسے چاہے یہ تینوں ولایتیں عطا کر سکتا ہے، یوں وہ مرشد کامل بنانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اور ایسے درویش جنہیں پہلے سے کاملیت عطا ہو، مرشد اکمل ان کی بھی دستگیری و رہنمائی کر سکتا ہے۔ صرف عام مخلوق ہی نہیں بلکہ تمام سلاسل کے اولیاء اللہ یعنی پیر صاحبان و مشائخ اعظام، خواہ و شریعت و طریقت کے اولیاء اللہ ہوں یا حقیقت یعنی مقام فنا فی اللہ کے مرشد اکمل، سب کی رہنمائی و دستگیری کرتا ہے، سب کو فیض سے نوازتا ہے، اور مرشد کامل و مکمل کی بھی رہنمائی و دستگیری کر سکتا ہے، اسی لیے اسے مرشد اکمل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے عالم یعنی جاننے والا۔ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عالم کا مطلب ہے جاننے والا، اور صحیح جاننے والا وہ ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم یعنی باطنی علوم جان چکا ہو، یا جسے اپنے ظاہری طور پر پڑھے ہوئے علم کی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باطنی طور پر تصدیق بھی ہو چکی ہو۔ عالم صرف باطنی علوم کا جاننے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ اسے ذات الہی کا عرفان بھی عطا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رحمان ہے، پس اس کے بارے میں کسی باخبر سے ہی پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ عالم کی ذات کائنات کی زینت اور قوم کی بصیرت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم انسانیت بن کر بھیجے گئے۔ جو عالم اپنے علم کے ذریعہ سے تفرقہ بازی کو ختم کر کے درس انسانیت دے وہ یقیناً علماء خیر کے گروہ سے ہے، اور ہر عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے۔ وہ شخص قابل صد احترام ہے جس کے علم کے ذریعے طریق سینے روشن ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فقراء کے نزدیک عالم وہ ہے جو شہر علم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم یافتہ ہو۔ شہر علم کے دروازے یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے بغیر شہر علم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں، اور دروازے سے گزرنے کے بعد بھی جب تک شہر تک جانے والی شاہراہوں یعنی راستوں سے نہ گزرا جائے شہر تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور شہری علم کے یہ راستے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریب ترین صحابہ کرام سے عقیدت و محبت نہ ہو، ان کی فضیلت کو تسلیم نہ کیا جائے، حضور تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کی رضا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں بھی جا بجا صحابہ کرام سے محبت رکھنے اور ان سے بغض و عداوت سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے بظاہر کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا علم حاصل کیا جس کی بدولت وہ سب کے رہبر و رہنما بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس انداز میں تعریف فرمائی۔ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے روشنی اور ہدایت پاؤ گے۔ نیز فرمایا میرے سینہ میں جو کچھ تھا میں نے ابو بکر کے سینہ میں انڈیل دیا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہوں گے۔ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے علم کے صرف ظاہر کو دیکھا یعنی پڑھا اور باطن کو نہ سمجھا وہ ہرگز عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ چند کتابیں پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا، اصل علم تو علم لدونی یعنی علم باطن ہے جو فقراء کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ علماء کرام جنہوں نے دینی مدارس سے ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم باطن کے حصول کے لیے فقراء کی صحبت اختیار کی اور ان سے فیض یعنی علم باطن بھی حاصل کیا، وہ بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔
اس کے برعکس ایسے لوگ جو عالم ہونے کا دعویٰ تو کریں لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، فقراء اور اولیاء کرام سے محبت نہ کریں بلکہ ان کی مخالفت کرتے رہیں، تو اس وقت ان کا علم فتنہ فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ عالم ہی کیا جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر اس پر عمل نہ کرے اور ان کے حکم کے مطابق اللہ کے دوستوں سے پیار نہ کرے اور نہ ہی ان کی صحبت اختیار کرے۔ یعنی جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھ تو لے لیکن اس پر عمل نہ کرے اور اپنے علم کی نشہ میں ہی مست رہے، تو ایسے بے عمل عالم کا علم ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ ایسے ہی عالم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل عالم سے ڈرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، جاہل عالم کون ہے؟ فرمایا، جو زبان کا تو عالم ہو لیکن دل کا جاہل ہو، یعنی باطن میں بغض اور حسد رکھنے کی وجہ سے احکامات خداوندی پر عمل پیرا نہ ہو۔ دینی مدارس سے تعلیم یافتہ علماء کے اساتذہ صرف ظاہری علوم کے حامل ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا علم بھی محض کتابوں تک ہی محدود ہوتا ہے، جبکہ باطنی مدارس یعنی درسگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء یعنی فقراء کے استاد خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا علم بھی لامحدود اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ علماء ظاہر تو کتابوں سے دیکھ اور پڑھ کر بتاتے ہیں، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فقراء کتابوں سے نہیں آنکھوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں، اور چونکہ وہ یہ سب کچھ بارگاہ رسالت سے دیکھ اور سیکھ کر بتاتے ہیں، اس لیے ان کے علم میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فقراء باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً یہ حدیث مبارکہ سن چکے ہوتے ہیں اور صحبت رسول کی وجہ سے احادیث مبارکہ کی روح کو بھی درست طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مبارکہ ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، یعنی وہ احادیث کی کتابوں میں صحیح لکھی گئی یا غلط۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی مدارس میں ایک طالب علم کو عالم بننے کے لیے صرف 7 سال محنت کرنا پڑتی ہے، یعنی 7 سالہ کورس، جبکہ بارگاہ رسالت سے عالم کی سند پانے کے لیے عام طور پر 12 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے، تب کہیں جا کر ایک فقیر عالم بنتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ درسگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر کے علم حاصل کرنے یعنی تربیت پانے کا یہ سلسلہ تو ساری عمر ہی جاری رہتا ہے۔ ایسا عالم جس نے علم کی روح یعنی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھا اور باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، وہ علماء ظاہر کی نسبت آیات قرآنی کا مطلب بھی بہتر طور پر سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی فقیر نے بظاہر کسی دینی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہ بھی کی ہو تو پھر بھی ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جاہل ہے، بلکہ جاہل تو وہ ہیں جنہوں نے صرف اپنے ظاہری علم و عقل کی بنا پر آیات قرآنی کے اپنی مرضی اور عقیدہ یعنی مسلک کے مطابق مختلف معنی اخذ کر لیے اور سب نے ایک دوسرے سے مختلف ترجمے اور تفاسیر بیان کی۔ انہی اختلافات اور علم ظاہر کی وجہ سے آج امت مسلمہ بہت سے فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ ناحق ایک دوسرے پر مسلمان کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو ہی اعلیٰ کار بنا کر اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے سادہ لو عوام کو قتل و غارت گیری پر اکسایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مختلف فرقوں کے یہی شرپسند پیشوا اور ظاہری علوم کے حامل رہنما یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ عالم اور وارث الانبیاء ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم میرے سینہ سے پیدا ہوئے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ فرقہ پرستی کو رواج دینے والے مسلمانوں میں نفرت و عداوت کا بیج بونے اور اسلام کے نام پر قتل و غارت گیری کروانے والے عالم کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا انہیں وارث انبیاء کہا جا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے پیدا ہونے والے فتنہ پرور اور شر انگیز ہو سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو، جسے حضور اپنا امتی تسلیم نہ کرتے ہوں، جسے بارگاہ رسالت میں آنے جانے کی اجازت تک نہ ہو، حضور نے باطنی طور پر اپنی تعلیمات یعنی علم سے نہ نوازا ہو، اور جسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے یعنی اختیارات بھی عطا نہ فرمائے ہوں، وہ عالم اور وارث الانبیاء کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو اپنے نام کے ساتھ عالم کا لفظ بھی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ عالم اور وارث الانبیاء نہیں۔ وارث تو وہ ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وراثت عطا فرمائیں۔ جب اسے وراثت سے حصہ یعنی جتنا آپ نے چاہا سونپ دیا جائے تو وہ وارث بن جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے حقیقی وارث فقراء ہیں۔ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت دیکھ کر انبیاء کرام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا ورثہ یعنی علم عطا فرما کر حقیقی عالم بنا چکے ہیں، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اسے اپنی وراثت سے نوازتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام کے نوازنے کی وجہ سے وہ وارث الانبیاء بھی بن جاتا ہے، اور جو حقیقی عالم اور وارث الانبیاء بن جائے پھر وہ کسی ایک مذہب و مسلک کی نہیں پوری انسانیت کی بات کرتا ہے، بلکہ ایسے فقیر کے پاس آ کر تو تمام مسالک یعنی فرقے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا علم، پیغام اور فیض تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہری عالم تو صرف راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فقیر جو حقیقی عالم اور وارث الانبیاء بھی ہو، وہ صرف حق کا راستہ بتاتا ہی نہیں بلکہ دکھاتا بھی ہے، اور طالبین حق کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فرقوں یعنی مسالک کے پیروکار فرقہ پرستی کو چھوڑ کر راہ حق کی تلاش میں ایسے علماء یعنی فقراء سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حق ادا کریں۔ نیکسٹ ہے صدیق۔ تو قبلہ و کعبہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رہنمائے اولیاء ما روحانی نکات میں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ صادق جب حق و صداقت کے راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہے تو صدیق بن جاتا ہے۔ سالک پہلے صادق بنے گا پھر صدیق۔ یہ مقام ولایت کا انتہائی درجہ ہے جو کہ نبوت کے زیر قدم ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے۔ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں صدیق تو کئی ہیں، لیکن ان کے سردار صرف ایک یعنی میرے آقا و مولا امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اپنے بعد قیامت تک آنے والے تمام صدیقین کے سردار ہیں۔ اور صدیق کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سالک کو جیسا یعنی اچھا یا برا سمجھتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور وہی اس کا روحانی معاملہ ہوتا ہے۔